آپ کو یاد ہوگا ہماری گفتگو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے جاری ہے، اور سابقہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سے جادو کیا گیا اور اس کے کیا اثرات تھے اور کس طرح سے اس کو ختم کیا گیا، وہ پورا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اور اس ضمن میں سورۃ الفلق کی ابتدائی دو آیات کی تشریح ہم کر پائے تھے، اور آج ہم اس سے آگے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، آپ کو یاد ہوگا یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اور جس کی صفات ذکر کی گئی رب الفلق، اور ہر اس چیز کے شر سے ما خلق، جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر تیسری آیت میں فرمایا کہ میں پناہ میں آتا ہوں من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی سے کہ جب وہ چھا جائے، رات کے اندھیرے سے کہ جب وہ چھا جائے۔ کہنے کو یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اگر انسان گہرائی میں جا کر سوچے تو اسے اندازہ ہوگا کہ رات کا اندھیرا اس سے کیوں پناہ مانگی گئی، اس میں کون سا ایسا شر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات جب چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر لو، اپنے جانوروں کو باندھ لو، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیل جانے کا وقت ہوتا ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جرم رات کی تاریکی میں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عجیب مزاج بن گیا ہے، ہر شخص اس بات کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ گھروں میں سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، اور جب آپ اس سے اس کی لائف روٹین پوچھیں گے کہ بھائی کتنے بجے سوتے ہو، کتنے بجے اٹھتے ہو، کیا طریقہ تمہارا کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ رات کو 1 بجے سوتا ہوں، صبح کو 12 بجے اٹھتا ہوں، دکان پہ 1 بجے جاتا ہوں۔ یعنی ہماری مارکیٹ کا اگر آپ رجحان دیکھیں تو بلا مبالغہ ظہر کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے۔ دکانداری جسے ہم کہتے ہیں، آفس کی بات نہیں کر رہا، مارکیٹ جو ہے وہاں پر کیا رجحان ہے، یعنی 1 بجے کے بعد 12 بجے دکانیں کھلتی ہیں، اور 1 بجے کے بعد ظہر کے بعد کاروبار شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی روٹین بنائی تھی، ہم بالکل مخالف چل رہے ہیں۔ وہ رات شیاطین کا گھر ہے، شیطان کے پھیل جانے کی جگہ ہے۔ اس رات میں ہم باہر پھر رہے ہوتے ہیں، اس رات میں ہم ووٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے طریقے ہیں۔ روٹین لائف ہے ہماری، کبھی کبھار ہو گیا انسان کا تو ایک الگ بات ہے، ہماری ریگولر روٹین۔ یاد رکھ لیجیے یہ بات۔ اس آیت مبارکہ من شر غاسق اذا وقب، رات کے چھا جانے سے، رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے۔ ہمارے شکوے بیجا ہیں، پھر جب ہم شریعت کے قوانین پر عمل نہ کریں پھر ہمارے شکوے بیجا ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون نہیں اور ہمارے گھروں میں قرار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں میوزک بھی اسی طرح چلتا رہے، ناچ گانا بھی اسی طرح چلتا رہے، فلم انڈسٹری بھی ہمارے گھر میں اسی طرح چلتی رہے، اور ہمیں سکون بھی مل جائے، ہمارا بچہ بھی ہمارا فرما بردار ہو، اور رات کو وہ فلم دیکھ کر سوئے بھی۔ کیسے ممکن؟ یہ تضاد ہے، ایک ایسا تضاد کہ ہم خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے یہ بات، اگر شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جادو کا حملہ ہو یا چاہے وہ آپ کے دل میں کسی اور غلط خیال کو پیدا کرنے کا
جو شیطان حملہ کرتا ہے وساوس کے ذریعے سے، وہ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیجیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا ہے. کبھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عشاء کے کبھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی ریگولر روٹین نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے ہیں. مغرب کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے، اور عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں. رات کو جلدی سونے کی روٹین بنائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی روٹین بنائیں. فجر کے وقت میں جو ہمارے لیے برکت رکھی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ میں آتا ہوں ان گروں میں پھونکنے والیوں کے جو جادوگرنیاں ہیں یا جادوگر ہیں، جس طرح کہ میں نے پچھلے واقعہ خدا بیان کر دیا تھا کہ وہ گروں میں پھونکتی. ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ضروریات کو پوشیدہ انداز میں پورا کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت دیے جانے والے سے حسد کیا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہو آپ بڑھ چڑھ کر اس کو بیان کریں اور بڑا فخر سے اس کو بیان کر سکتے ہیں. خاموشی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. اللہ نے کوئی مال سے نوازا ہے، کوئی اور نعمت اللہ نے دی ہے، کوئی کام اللہ نے دے دیا ہے، کوئی آرڈر اچھا مل گیا ہے، کوئی نوکری میں ترقی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، کوئی ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ انسان کے دل میں شیطان حسد پیدا کر دیتا ہے. ہاں، لیکن یہ حسد اس وقت تک آپ کے لیے باعث ضرر نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان اس پر کوئی عملی اقدام نہ کر لے. ومن شر حاسد، اور پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد، جب وہ اپنے حسد کی وجہ سے کچھ کر بھی بیٹھے. یعنی کیا کر بیٹھے؟ کہ وہ اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے آپ پر شیطان کا حملہ کوئی جادو کر دے. اور حسد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ حسد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کسی بھائی کو کوئی نعمت ملی، کسی نے کوئی گاڑی بھی خرید لی تو اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے گاڑی کیوں خرید لی ہے، مجھے بھی اس سے اس طرح کی گاڑی خریدنی چاہیے، یا میرے پاس بھی اس سے بہتر گاڑی ہونی چاہیے. یہ حسد نہیں، یہ تو تکاثر ہے. الحاقم التکاثر، دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے بھائی کے پاس یا کسی دوسرے کے پاس وہ نعمت ہے تو کیوں ہے، اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا حربہ اختیار کروں کہ اس کے پاس وہ باقی نہ رہے، اس سے چھین لوں یا اس سے چھن جائے. مجھے اپنے خود کو ملنے کی تمنا نہیں، اس کے پاس وہ نعمت دے کے برداشت نہیں ہوتا انسان. اسے کہتے ہیں حسد. یہ حسد شیطان انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک کہ آپ اس حسد کی حاصل جو ہے اس حسد کی وجہ سے کچھ عملاً کر نہ دیں. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ طاقتور ہے تو کسی سے طاقت کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر وہ طاقتور نہیں ہے تو پھر اندر ہی اندر وہ آپ کو جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکتا ہے. یہاں ان آیات کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہودیوں نے حسد کی بنیاد پر ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جادو کیا ہے. حسد سے خود بھی بچے، حسد سے خود بھی بچے. اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ کے کسی بھائی کو کوئی نعمت ملے تو آپ کے دل کو خوشی محسوس ہو، آپ اس کے لیے دعا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے اس طرح مجھے بھی نعمتوں سے نواز دے. لیکن اس میں ایک چیز کو بطور خاص اور خیال رکھا کریں کہ ہمیں عام طور پہ دوسروں کو دیکھ کے رشک تو آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، بالخصوص مال کے بارے میں آپ کو یہ رجحان نظر آئے گا کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر جب وہ مال میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دل ہی دل میں
یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو دن دگنی رات دگنی ترقی کر رہا ہے، دیکھو کتنا اوپر سے اوپر جا رہا ہے، 1 سے 2 2 سے 3 کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک بریک نقطہ یہ ضرور تلاش کر لیا کریں کہ کیا وہ جو ترقی کر رہا ہے وہ رزق حلال سے کر رہا ہے یا رزق حرام سے کر رہا ہے. اگر وہ رزق حرام سے کر رہا ہے تو فضول ہے آپ کا اس پر رشک کرنا. رشک جس کی اجازت اسلام نے دی ہے، فضول ہے آپ کا اس پر رشک کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رزق حلال کے ذرائع کو آسان فرمائے. یہ دوسری سورہ جو سورۃ الناس، یہ بھی پھر کسی معوذتین میں آئے گی، اور فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. مختصر ہم چلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آخر میں 1 2 باتیں میں نے آپ کے ساتھ اور کرنی ہیں اسی جادو کے حوالے سے. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے. مالک الناس، بادشاہ جو لوگوں، بادشاہ لوگوں کا بادشاہ، مالک. قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، معبود حقیقی کے، جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے، سچا معبود. کوئی عبادت کرے یا نہ کرے وہ عبادت کے لائق ہے. الہ کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کیا مانا کہ وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے تو پھر ہی وہ معبود ہوگا. وہ تو معبود ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. میں اس اللہ کے من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، خناس جو پلٹ پلٹ کر بار بار وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور یہ انسانوں میں سے بھی ہیں. کیونکہ ایک دفعہ جب وسوسہ آتا ہے تو شیطان جب انسان کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے اس کے سینے میں، تو انسان کے لیے اس کے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن پھر وہ اس خیال کو مزید تقویت دیتا ہے، بار بار اس کو یاد دلا کر، اس کو بھولنے نہیں دیتا کوئی گناہ. ایک دفعہ آپ کا کسی گناہ کرنے کو دل کرے، خناس کا معنی بتا رہا ہوں، خناس کا معنی کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کا کسی گناہ کرنے کو دل کیا، آپ نے اپنے اوپر جبر کیا، وہ روح اور جسم کی جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں. آپ نے جبر کیا اور ہٹا دیا نہیں، شیطان ناکام نہیں ہوا. وہ پھر پلٹ کر آئے گا کسی اور انداز میں، ذرا سا دیکھے گا. اب آپ فرصت ہوئی ہے، آپ کو ذہنی طور پر آپ فری ہوئے ہیں، پھر آپ کو آپ کے برگل آئے گا. حتیٰ کہ وہ اس وقت تک باز نہیں آتا جب تک کہ آپ کوئی نہ کوئی عملی قدم کر ہی نہ لیں. یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس کو ہرا دیں اور مستقل عمل کو چھوڑنے پہ کامیاب ہو جائیں. عام طور پہ میں ایک بات، یہ سوال اکثر بہت زیادہ لوگوں سے، شرح میں کوئی شرم نہیں ہے، میں اس لیے یہ بات بیان کر دیتا ہوں. نوجوانوں کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ سوالات کی شکل میں پوچھی جاتی ہے کہ شیطان ان کو غلط شرمگاہ کا جو غلط استعمال ہے شادی سے قبل، اس کی طرف بہت زیادہ برگلاتا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ یاد رکھ لیجیے یہ بات، مصروفیت ایک بہت بڑی نعمت ہے. مصروفیت ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب آپ کا دماغ فارغ ہوگا، جب آپ کا دماغ فارغ ہوگا تو جتنا شیطان کو حملہ کرنے کا موقع فارغ دماغ پہ ملے گا، مصروف دماغ پہ نہیں ملے گا. کوشش کریں اپنی زندگی میں کوئی مشن لے لیں، کیونکہ ہر انسان چاہے وہ کاروباری ہے چاہے وہ جاب کرتا ہے، جتنا مرضی مصروف ہو، کہیں نہ کہیں اس کو خلوت ضرور میسر آتی ہے، کہیں نہ کہیں تنہائی، کہیں نہ کہیں فرصت ضرور آتی ہے. کوئی تحریر لکھنا شروع کر دیں، کوئی کتاب لکھنا شروع کر دیں، کہیں سے قرآن مجید کی تفسیر شروع کر دیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسا جائز کام، کوئی کھیل شروع کر دیں. اگر آپ کو پتا ہے آپ کو 1 گھنٹہ فارغ ہوتا ہے روزانہ، اس میں کوئی کھیل جو آپ کی فٹنس کے لیے ضروری ہے وہ کھیل کھیلنا شروع کر دیں، کوئی حرج والی، لیکن اپنے آپ کو فارغ نہ رہنے دیں. اور دوسری
والدین کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کمپیوٹر اگر لے کر دینا ہے تعلیم کی غرض سے تو اس کو گھر کی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ہر ایک کی نظر پڑتی ہو. کمپیوٹر کی اسکرین اس جگہ پر ہونی چاہیے جو ہڈن نہ ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، ایک طرف نہ ہو، کوئی بھی گزرنے والا اس پر نظر ڈال کر دیکھ سکتا ہو. یہ دور جدید کے فتنے ہیں، اس سے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں آنی. یہ دور جدید کے فتنے ہیں جس نے امت مسلمہ کو گمراہ کر کے رکھ دیا. یہ وساوس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. وسوسے ایسے ایسے انسان کو آتے ہیں کہ انسان اپنی نگاہوں میں ہی شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے کہ میں ایسے بھی سوچ سکتا ہوں. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک انسان اس پر عمل نہ کر کے دکھا دے. کوئی کیسا بھی وسوسہ آپ کو آ جائے، جب تک آپ اس وسوسے کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی گناہ کرتے نہیں ہیں، اس وقت تک اس وسوسے کا، اس خیال کے آ جانے کا آپ کو کوئی گناہ نہیں. اس لیے اگر کوئی خیال آ جاتے ہیں ان کو رفع کر کے ان کو اپنے خیال کو بدلیں اور اپنے آپ کو کسی اچھے کام کی طرف مصروف کر لیں. من الجنۃ والناس، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گمراہ کرنے والا صرف شیطان ہی ہے جو انسان کو مسلسل برائی کی طرف لگاتا رہتا ہے. نہیں، گمراہ کرنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو بار بار کہتا ہے آؤ فلاں گناہ کر لیں، آؤ فلاں گناہ کر لیں. آپ ایک دفعہ دو دفعہ آتے کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا. کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بھی انسان ہو یا جن ہو آپ کو برائی کی طرف لگائے گا، قرآن کی زبان میں وہ شیطان میں ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ شیطان کی ذریت ہے. اسی لیے وسوسے کو ہی ختم کرنے کا پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ گناہ تو بہت دور ہے، ہم تجھ سے یہ پناہ مانگتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہمارے دل میں بار بار گناہ کا وسوسہ پیدا کرتا ہے ہمیں اس سے ہی نجات دے دے. آپ جانتے ہیں ایک انسان کے ساتھ ایک وقت میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں اور کتنے جن ہوتے ہیں؟ ایک وقت میں ایک انسان کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں اور ایک جن ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2 ہی فرشتے ہیں. 2 تو معروف ہیں، 2 فرشتے تو معروف ہیں، کرامن کاتبین جنہیں ہم کہتے ہیں. دائیں طرف ایک لکھنے والا، بائیں طرف ایک لکھنے والا، دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا، بائیں طرف گناہ لکھنے والا. 2 فرشتے. دوسرے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں کیا، غالباً آیت نمبر 11، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہونے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہی بچا ہے، بس میرا پاؤں ادھر آتا تو میں گیا تھا. آپ اپنے بچوں کے بارے میں دیکھتے ہو، اکثر آپ کہتے ہیں بس اللہ نے ہی بچایا ہے، ادھر لگ گئی، اگر ہر چیز ادھر لگ جاتی تو بس کچھ اور ہی ہو جانا. ایسے اکثر ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں. تو وہ اصل میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس کے آگے اور ایک فرشتہ اس کے پیچھے مقرر کیا ہے جو اس کو بچا دیتا ہے. جب آپ کا پاؤں پھسلتے پھسلتے بچ جاتا ہے نا تو دراصل وہ فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، سہارا دے دیتا ہے اور آپ بچ جاتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات آپ کے لیے کر رہے ہیں. ہاں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تقدیر آ جاتی ہے پھر وہ فرشتے بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جب تقدیر کا فیصلہ لکھا ہوا آ جائے کہ یہ اب ہونا ہی ہے، اب یہ نقصان، اب یہ گاڑی لگنی ہی لگنی ہے، تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. 4 فرشتے ہو گئے،
دو دائیں بائیں، دو ایک آگے پیچھے، 4 فرشتے ہوں گے، 5 فرشتے ہر انسان کے ساتھ، اور 5واں فرشتہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمانے لگے ہاں۔ کیا؟ ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے ہر انسان کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو نیکی کا حکم دیتا رہتا ہے، جسے آپ ضمیر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی برائی کرنے لگتے ہیں، کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں، تو آپ کو ایک آواز آتی ہے، غیبی آواز، جس کو آپ اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، نہ کر، باز آ جا، رک جا۔ اور ایک جن شیطان کی جانب سے ہر بچے کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے جو مسلسل اس کو گناہ کی ترغیب دیتا رہتا ہے، جو مسلسل اس کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ مقرر ہے، وہ جن شیطان کی جانب سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ بھی مقرر ہے، لیکن میں نے اس کو اپنا مطیع کر دیا، وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ بعد میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقرر کیا گیا لیکن وہ مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، فرما بردار۔ اچھا، اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، جو شیطان جن کی بات اتنی زیادہ ماننے لگ جاتے ہیں ان کا وہ فرشتہ بیچارہ وہ سو جاتا ہے، اس کی آواز نہیں آتی، اور جن کا وہ جو فرشتے کی مانتے ہیں ان کو اس شیطان کی آواز نہیں آتی۔ جو ہمارے جیسے بہن بہن ہوتے ہیں ان کو دونوں کی آواز آتی ہے، وہ جن کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں، کبھی گناہ کر دیتے ہیں اس کی مان کے اور کبھی فرشتے کی مان کے گناہ چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرتے ہیں، گناہگار ہیں ہم، بہت گناہ بھی کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کو نیکی کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی آپ کے سامنے شاید پہلے بھی رکھی ہے، اور بار بار یہ میں بات اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ خرافات ہیں۔ آپ بتایا کریں لوگوں کو جا کر، کبھی متاثر نہ ہو کسی ایسے شخص سے جو آپ کو آتے ہی بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے، تیری ماں کا نام، تیرے باپ کا نام، تو بڑا کھا کے آیا، تو یہ کر کے آیا، تو وہ کر کے آیا، سارا ماضی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے، کوئی تیر نہیں مارا اس نے۔ جنات کے ذریعے سے وہ جو آپ کے ساتھ ایک جن مقرر ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے آپ کے بارے میں ہر چیز، جنات کے ذریعے سے اس کے ساتھ وہ علم حاصل کر کے وہ آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہے، آپ اس کو مال بھی دے دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے خرافات پہ وہ آپ کو لگا دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفاء للناس قرار دیا ہے، اس میں شفا ہے، اس قرآن کو پڑھیں۔ یہ 2 سورتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کو پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے دم کر کے سویا کریں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور بالخصوص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کثرت سے پڑھ کے دم کیا کریں۔ ہم نے خود چھوڑ رکھے ہیں یہ اذکار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا جو ہے پڑھ کر دم کیا کریں۔ گھر میں داخل ہونے کے، باہر نکلنے کے اذکار جو ہے یہ بھی پڑھا کریں۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے، بیت الخلاء میں جانے کی اور نکلنے کی دعا کا اہتمام کیا کریں۔ آپ جانتے ہیں نا اس کا خاص تعلق ہے، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا خاص تعلق ہے جنات سے اس دعا کا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی لنک ضرور ہے بیت الخلاء کا اس سے، پر اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، اگر آپ غور کریں، اپنے بچوں سے پوچھیں، آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں کیا جب بھی جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں؟ جب بھی نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ اگر اپنا تجزیہ کریں گے تو میرا خیال ہے شاید 50% بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سوچیں گے میں تو کبھی دعا پڑھی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے % لوگ ہیں، کوئی اندازہ نہیں میں لگا سکتا،
کیونکہ یہ ذاتی کا معاملہ ہے، کسی پوچھا تو نہیں جا سکتا، نہ نظر آتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے گریبان میں دیکھ لے تو وہ پوچھے کہ یار میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں، کئی ایسے بھائی ہوں گے جو آپ سوچیں گے یار کبھی پڑھی نہیں تو کبھی خیال ہی نہیں آیا، اور اس کوتاہیوں کے نتیجے میں جب شیطان کے حملے ہمارے اوپر کارگر ہوتے ہیں تو پھر ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ خود نہ کچھ پڑھنا پڑے، گھر میں نہ قرآن پڑھنا پڑے، نہ سورۃ البقرہ پڑھنی پڑے، نہ خود کو دم کرنے پڑے، کوئی ایسا بنا بنایا تعویذ ہمیں لا کر لٹکا دیا جائے کہ بس اس سے ہی ہمارے بچاؤ اور ہماری بچت ہو جائے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، خود کریں، خود عمل کریں۔ اور ایک ایسا نسخہ آج آپ کو بتاتا ہوں جادو سے حفاظت کے لیے، میں حیران ہوا کہ علماء کرام نے اس کو جادو سے بچاؤ کے لیے بہترین قرار دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ قرآن ہے، قرآن شفاء للناس ہے، قرآن پڑھیں، قرآن کا اہتمام کریں، گھر میں قرآن پڑھیں، جس کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیا ہے، اب اس کا حصول ناممکن نہیں اور مشکل بھی نہیں، کیونکہ حج اور عمرہ کے لیے زائرین آتے جاتے رہتے ہیں، آپ بھی اکثر جاتے رہتے ہیں، وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم مکمل کھانا ہے اور اس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا آب زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور ایک دوسری حدیث ایسی واضح ہے اس کے بارے میں کہ جو دل کو باغ باغ کر دینے والی ہے، اور جس کو یہ نعمت میسر ہو یقیناً اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم یہ وہ پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے کہ پینے والا اس کو جس نیت سے بھی پیتا ہے، جس نیت سے بھی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام فرما دیں گے، اس کا وہ کام ہو جائے گا، جائز کام۔ آب زمزم کسی نے پیا اس نیت سے کہ یا اللہ مجھ پر جو جادو کا اثر ہے ختم ہو جائے، یقین ہونا چاہیے ختم ہو جائے گا۔ کسی بیماری کی وجہ سے پیا، بیماری ختم ہو جائے گی، کیوں؟ اس میں شفا بھی ہے، یہ مکمل غذائیت بھی ہے، اور اس میں وہ ہر وہ اس چیز کا علاج ہے، ہر وہ چیز ہے جو بھی جائز انسان خواہش کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر کچھ شیطانی اثرات زیادہ ہیں تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آب زمزم پینے کا اہتمام کیا ہے۔ اور ایک اور بات کی طرف یاد دہانی کروا دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس الشديد بالسرعة کہ طاقتوری یہ نہیں ہے کہ انسان پہلوان کو اکھاڑے میں اتار کر پچھاڑ دے، ہرا دے، طاقتوری یہ ہے کہ غصے میں انسان اپنے اوپر قابو پائے۔ غصے میں آپ بتائیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب کسی کو غصہ آئے، جب دو افراد کو غصہ آئے، آپ کوئی لڑائی دیکھ رہے ہوں، لڑائی چھڑوانے ہو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ شخص جس کو غصہ آیا ہے وہ کھڑا ہے تو اس کو بٹھا دیں، بیٹھا ہے تو اس کو کہ لیٹ جا، اس کو پانی پلائیں، اس کو پانی پلائیں، اور اگر اسی وقت ممکن ہو تو اس کو کہ وضو کرے۔ وضو کرنے سے انسان کے اندر شیطان کے اثرات ختم ہوتے ہیں اور روحانی طاقت جو ہے اسے تقویت ملتی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ایک دفعہ ملاقات کی ہو، دوبارہ ملنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس دوسری دفعہ جانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ کیا پتہ چلا کہ پانی جسم پر اس خاص طریقے سے بہانے سے اللہ تعالیٰ انسان کو
تقویت عطا فرماتے ہیں، طاقت اسے ملتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیشہ نہیں تو اکثر پاک رہا کرے، وضو کی حالت میں رہا کرے، باوضو رہا کریں۔ اور افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ آؤ نماز کی طرف، وہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک۔ یہ آپ اکثر سنیں گے، بالخصوص ملازمین طبقہ بیچارہ ہمارا جو ذرا تھوڑا سا علمی اعتبار سے نہیں، جہالت کی طرف جن کا رجحان زیادہ ہے، یہ ان کی زبان سے حالت جنابت میں رہنا، خود اپنے آپ کو ناپاک کرنا ہے، خود اپنے آپ کو ناپاک رکھنا ہے۔ اس لیے اگر شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جادو کا ہو، چاہے وہ برے خیالات ہو، چاہے وہ گناہ کی ترکیب ہو، چاہے وہ گناہ کا اثر ہو، تو اپنے آپ کو باوضو رکھا کریں۔ اور اکثر علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز کی پابندی کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھیں۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں نا، نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے کہ آپ باوضو رہنے کی عادت بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کریں۔ چلے ہمیشہ باوضو اگر آپ نہیں نہ رہ سکتے تو کم از کم اتنی بات پر ضرور عمل کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کریں۔ ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ شیطان کا ایک حملہ ایک تو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے یا جادو ہے یا گناہ کی ترغیب ہے، شیطان کا ایک حملہ رات کو سوتے وقت خواب کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سچے خواب، نبوت کا 46واں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی رہے گا، اور وہ سچے خواب ہیں۔ خواب ایک حقیقت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ایک بہترین مثال۔ دوسرا خیالی خواب، جو آپ خیالات سوچ رہے۔ تیسرا شیطانی خواب۔ شیطانی خواب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی خدا نخواستہ کوئی شخص ہی دیکھ لیا ہے خواب میں اور احترام ہو گیا، یہ بھی شیطانی خواب ہے۔ خواب میں کوئی نقصان دیکھنا، خواب میں کوئی سانپ دیکھنا، کوئی زہریلی چیز دیکھنا، کوئی اپنا حادثہ دیکھنا، یہ سب شیطانی خواب ہیں۔ شیطانی خواب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی اچھا خواب نظر آئے، کوئی خیر کا خواب نظر آئے جس میں آپ کو بھلائی ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی علم والے سے، جس کے پاس علم ہو، کسی علم والے سے اپنا وہ خواب بیان کرو۔ کسی ایسے شخص سے اپنا اچھا خواب، صرف اچھا بیان کرنے کی اجازت ہے، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، صرف اچھا خواب بیان کرنے کی اجازت، اس سے بیان کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے اور اچھی تعبیر کرے گا۔ کسی ایسے شخص کو اپنا خواب بیان نہ کرے جو آپ سے حسد کر سکتا ہو یا اس کے دل میں آپ کے لیے حسد پیدا ہو سکتا ہو۔ خیالی خواب تو خیر ایک طرف ہو گیا، ان کا تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ شیطانی خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں شیطانی خواب اپنے اثرات رکھتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ خواب آ گیا۔ یہ خواب بھی ایک ایسی دنیا ہے جسے برزخ کی طرح سمجھنا ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں نا برزخ کی زندگی ایک زندگی ہے، پوری قبر میں پوری زندگی ہے بھائی، لیکن سمجھ نہیں آتی کیسے ہے، سمجھ سکتے بھی نہیں۔ شہید زندہ ہے، بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ شہید زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے اور کیسے رزق دیا جائے۔ اسی طرح یہ خواب کی کہانی بھی عجیب ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ کے اس پہ اور حیران ہو گیا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها۔
نیند کی حالت میں بھی روح کو قبض کیا جاتا ہے، لیکن ایک لطیف سا تعلق روح اور جسم کا باقی رہتا ہے، سمجھنے سے قاصر ہیں ہم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث میں کہ یہ خوابوں کے بارے میں کہ یہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ روحیں یعنی ایک روح دوسری روح سے ملاقات کرتی ہے۔ تو نیند میں جو آپ کی روح اللہ قبض کرتا ہے، ایک لطیف سا تعلق جو ہے باقی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کیسے ملاقات کرتی ہیں آپس میں، کیسے ہوتے ہیں، آپ اپنے مرے ہوئے کو دیکھتے ہیں اور خوش حالت میں دیکھتے ہیں، یہ عجیب سی دنیا ہے۔ بہرحال دوسری طرف نہ ہماری گفتگو چلی جائے، میں جو شیطان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانی خواب کے اثر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب خواب آئے فوراً جب آپ کو گھبراہٹ سے جاگ آ جائے گی تو اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنا ہے، باقاعدہ تھوک نہیں جس طرح کسی کو دھتکارتے ہیں تھوک کر کے، اس طرح 3 دفعہ تھوکنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور اسی وقت 2 نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ اس وقت نہ بھی اٹھ سکے صبح اٹھ کر پڑھ لیں، جب بھی توفیق ملے جب بھی آپ 2 نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ صدقہ کریں کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس نیت سے صدقہ کریں کہ جو مجھے شیطانی خواب آیا اللہ مجھے اس کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں، یہ کام کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کیا پتہ چلا کہ شیطانی خواب کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان کے حوالے سے ایک بڑا اختلافی سا ہمیں امت کے اندر منظر نظر آتا ہے۔ ایک طرف بہت زیادہ سجاوٹیں اور عبادات کی ترغیب ہے، اور دوسری طرف بالکل بے رونقی کی نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کیونکہ اگلا جو جمعہ ہے وہ غالباً 12 شعبان 13 شعبان کو آ جائے گا، 15 شعبان اس کے بعد ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلا جمعہ جو ہے وہ 15 شعبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔